رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا وعد اللہ الحسنى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ادب اور احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گزشتہ جمعہ مابعد کربلا جو شہادتیں ہوئیں ان کو بیان کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اور مابعد کربلا ابن سعد، خلی بن یزید اور یزید کی جو خباثتیں تھیں ان چیزوں کو سامنے لانے کی کوشش کیا تھا، لیکن آج میں نے اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کئی خطابات میں بیان کرنے کے بعد عظمت صحابہ کا موضوع لے لیا ہے، اور عظمت صحابہ آج کے حالات میں بیان کرنا ہر مومن کی ذمہ داری بن گئی ہے، کیونکہ غیر مومن آج عظمت صحابہ پر بھونکتے نظر آ رہے ہیں، طرح طرح کی انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور عوام الناس بھی آج اضطراب میں ہے، پریشانی میں ہے کہ بھائی 1400 سال سے جس بات پر ہم لوگ متفق تھے، یہ لوگ کھود کھود کر کے نکال کے کہاں کہاں سے یہ سب لے کے آتے ہیں۔ نوجوانوں کو پیسوں اور عیاشیوں کی بنیاد پر خریدے جا رہے ہیں، گنڈوں کی ٹیم تیار کی جاتی ہے، اور علماء کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ کبھی بھی حق و صداقت کی بات اگر کسی عالم نے چھیڑ دی تو آج ہمارے ہی بچوں میں وہ گنڈا گردی آ گئی کہ خطبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اس کو طہارت کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ جس کا ایمان مفصل، ایمان مجمل ٹھیک نہیں ہے، وہ صحابہ اور اہل بیت پر بات کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا نطفہ صحیح نہیں ہے، اور میں نے یہ جملہ یوز کیا نا، حالانکہ یہ بہت بڑا جملہ ہے، اس کا نطفہ صحیح نہیں، بہت بڑا جملہ ہے یہ، اور میں حدیث سے اس کو ثابت کر سکتا ہوں۔ ایسے جہنمی لوگ دو جنتی گروہوں کے بارے میں جہنمی یانہ گفتگو کر رہے ہیں، شاید آپ لوگوں کی نالج میں ہو یا نہ ہو۔ ابھی گزشتہ سیٹرڈے ایک پروگرام ہوا عیدگاہ قدوس صاحب کے میدان میں، تو وہاں پر باضابطہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں کچھ نوجوانوں نے گستاخی کی، بولیے نا معذرت، بولیے نا، ہاں ہے نا، اور کوئی پیلا بابا نیلا بابا ہے ڈیجے ہلی کا، وہ کمبخت باہر میں آ کر کے میڈیا کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں، مسلمان نہیں، بولیے معذرت، بولیے۔ حالانکہ شیعوں اور رافضیوں کی کتاب سے ان کی صحابیت ثابت ہے، سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت میں اس اسٹیج پر ہوں کہ شیعوں اور رافضیوں کی کتاب سے کھول کے دکھانے والا ہوں۔
کہ شیعہ رافضی ہزاروں مخالفت کے باوجود حضرت امیر معاویہ کو صحابی مانا ہے، لیکن آج یہ سب کہاں سے آ جاتے ہیں بے مطلب کے، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور امت کو الجھائے ہوئے رکھے ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت اور صحابہ کے آپسی جو جھگڑے ہیں وہ مشاجرات ہیں، اور مشاجرات میں صرف خاص پڑھ سکتے ہیں، عام کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ چیپٹر کلوزڈ ہے، عوام کے لیے چیپٹر یہ کلوزڈ ہے۔ ہاں خواص ہیں جو اہل تحقیق ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، ان حضرات کے لیے ایک دروازہ کھول کے رکھا گیا ہے کہ تحقیق کر سکتے ہو، اور نہیں تو چیپٹر کلوزڈ بند ہے وہ۔ اور ایسی بند باتوں کو یہ لوگ سامنے لا کر امت کو مضطرب اور پریشان کر رہے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ امت کے خیر خواہ نہیں، یہ امت کے غدار لوگ ہیں۔ اتفاق کے ساتھ ہم سب ایک بات پر جمع ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ دونوں قابل احترام ہیں، دونوں قابل تعظیم ہیں، دونوں محترم محترم ہیں، دونوں محتشم محتشم ہیں، لیکن بات اس طرح کی جاتی ہے۔ گزشتہ سال کی بات ہے، ایک وہ آدمی جس آدمی کو ان کے شہر والوں نے شہر سے نکال دیا، اس کو بولتے ہیں ہم لوگ شہر بدر۔ کیا بولتے ہیں؟ شہر بدر۔ پھر اس آدمی نے شہر سے بھاگ کر ایک بڑی جماعت کا سپورٹ لیا، اور کچھ دن اس جماعت سے سپورٹ ملا، پھر خباثت دل کی گندگی باہر آئی تو اس جماعت نے بھی بائیکاٹ کر دیا، اور آج ہے نا دھوبی کا کتا بنا بیٹھا ہوا ہے، دھوبی کا آج کتا بنا بیٹھا ہوا ہے، بنگلور میں سر چھپایا ہوا ہے۔ اور آج سے 7 سال پہلے میں کم علم گنہگار، میں نے قادریہ مسجد میں اسی ناپاک کو ننگا کر کے چھوڑا تھا۔ ہاں 150-200 علماء کے بیچ میں تنہا، علماء بھی میرا ساتھ نہیں دیے تھے۔ وہ ایک درد دل ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے مدرسے کے مدرس 2-4 تھے جو ساتھ میں، بس تنہا۔ میں نے بخاری اور دیگر کتب فقہیہ کے ذریعہ سے اس ظالم کو ننگا کر کے دکھایا تھا، لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ ماسک لگا کے آیا ہوا ہے اہل اسلام کا، اندر سے یہودی ہے، ونلی ماسک اسلام کا پہن کر کے گھوم رہا ہے۔ وہ اسی ظالم نے ٹاؤن ہال میں گزشتہ سال ایک پروگرام منعقد کیا، اور جس پروگرام میں ایک بھی آدمی جو باشرع ہو موجود نہیں تھا، سب گنڈا موالی، سب نیلے پیلے کالے بابا، سب، ایک بھی سفید چہرہ والا موجود وہاں پر نہیں تھا۔ آج بھی شاید کہ نیٹ میں وہ تقریر موجود ہے، آپ اس کو شو کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں اس ظالم نے قرآن کی غلط تفسیر کر کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ ہاں آج تک تمام مفسرین کا جس بات پر اجماع اور میجورٹی ہے، اس تنہے ناپاک نطفے نے تمام مفسرین کو ڈیمولائز کیا اور اپنے سے ایک الگ راستہ نکال کے لوگوں کو بتایا۔ آپ تعجب کریں گے، کہتا ہے فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے وہ صحابی ہیں، اور فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے وہ صحابی نہیں ہے۔ بولے نا معاذ اللہ، بولے۔ اور کیا بولتا ہے انہیں؟ وہ سب فتح مکہ کے بعد ڈر کے مومن ہوئے، ڈر کے مسلمان ہوئے۔ تو ہم کہیں گے کہ 1400 سال بعد جو تیرا باپ مسلمان ہوا وہ بھی ڈر کے ہی ہوا ہے کیا؟ فتح مکہ کے بعد ڈر کے ہوا تھا تو تیرا باپ دادا بھی کیا ڈر کے ہی مسلمان ہوا کیا؟ قرآن پاک میں اللہ نے فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ اور فتح مکہ کے بعد کے صحابہ کے درجے میں فرق بتایا ہے۔ سبحانہ بولے سبحان۔ فرق ہے، فرق ہے، ایزیلی بات ہے بھائی۔ میں ایک نیا قدم اٹھا رہا ہوں،
ادارے کی تعمیر کے لیے جا رہا ہوں، فار ایگزامپل خاردار راہیں ہیں، ماحول ہموار ہمارے لیے نہیں ہے، کانٹے پر چل کے ہمیں جانا ہے، قدم میرا تنہا ہے، آپ آؤ گے بازو تھامو گے، فرسٹ آدمی آپ رہو گے، ایک آدمی اور آیا بازو تھاما، سیکنڈ آدمی، 3 آدمی چلے، چلتے 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 ہم نے داغ بیل ڈال دی، عمارت کی بنیاد ڈال دی ہے نا، اور عمارت مکمل سج دھج کے سامنے موجود ہے، اور آج اوپننگ ہے، آج کیا بولیے اوپننگ ہے۔ تو اوپننگ تک جن حضرات نے میرا تعاون کیا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کن حالات میں تعاون کیے ہے کہ نہیں۔ اور اوپننگ کے بعد جب مدرسہ دیکھا ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، تو مدرسہ چلانا بھی تو ہے نا، ہاں بیلنس تو چاہیے نا۔ تو اب لوگ کھڑے کھڑے ہو کر کے تعاون پیش کر رہے ہیں، تو کیا ان کا تعاون قبول نہیں کریں گے آپ؟ تو نہیں کریں گے تو مدرسہ چلے گا کیسے؟ ہاں وہی بات ہے کہ بھائی اس اوپننگ سے پہلے جو حضرات معاونین تھے ان کا درجہ بلند ہے، سبحان اللہ بولے بھائی، ان کا درجہ میرے نزدیک بلند ہے، کیونکہ جب میرا کوئی یار کوئی مددگار نہیں تھا، انہوں نے میرا بازو تھاما تھا، خاردار راہوں کو انہوں نے اپنے پاؤں تلے روندا تھا، اور آج یہ ہرا بھرا باغ نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ تو مدرسے کی اوپننگ وہ فتح مکہ ہے، سبحان اللہ بولے بھائی، وہ فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ اکرام ایمان لے کے آئے، نبی کا تعاون کیے، یقیناً وہ کانٹوں پر چلے ہیں، وہ نوکیلے پتھروں پر چلے ہیں، انہوں نے نرم گدا نہیں لیا، ریگزار عرب کو اپنے پیٹھ کے حوالے کیا، بڑی محنتیں بڑی مشقتیں، خون کا تحفہ دیا، اولاد کو اسلام کے لیے قربان کیا، مال جال سب نبی کے قدموں میں نچھاور کیا۔ بے شک ان کی شان بہت بڑی ہے، لیکن آج فتح مکہ ہے تو کیا آج ہی اسلام کلوز ہو جائے گا؟ تو پھر اسلام کو آگے لے کے جانا بھی پڑے گا۔ آج اللہ کے کرم سے اور بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، صحابی بن رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا ان کو آپ چھوڑ دو گے؟ اگر ان کو چھوڑ دو گے تو پھر اسلام یہاں تک آیا کیسے؟ اسلام اگر آج یہاں آیا ہے تو جہاں فتح مکہ سے پہلے والوں کا احسان ہے، وہی فتح مکہ کے بعد والوں کا بھی احسان ہے، ہر ایک کا احسان ہے۔ تو اللہ قدیر نے قرآن پاک میں فرق بتایا ہے، فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد کے صحابہ میں فرق ہے۔ کس میں؟ درجے میں۔ کس میں بولے بھائی؟ ارے بھائی صحابہ کی تو بات چھوڑو، جب نبیوں میں درجے میں فرق ہے، نبیوں میں درجوں میں فرق ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 کے پہلی آیت میں یہ آیت ہے، وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ان میں کا بعض سے اونچے درجے کے ہیں۔ جب انبیاء اکرام میں درجے میں فرق ہے، بھائی میں اتنی دور کیوں جا رہا ہوں؟ میں اپنے گھر میں کیوں نہ آؤں؟ میرے 5 بیٹے ہیں تو میری نگاہ میں 5 بیٹوں میں درجے میں فرق ہے، غلط بول رہا ہوں میں؟ 5 بیٹوں میں درجے میں فرق ہے، میری نگاہ میں سب ایک اسٹیج پر نہیں ہوتے، سبحان اللہ تو بولے بھائی۔ تو جب ہمارے گھر میں 5 بیٹے ہوں، اس میں فرق ہوں، تو پھر صحابہ اکرام میں درجے میں کیوں نہیں فرق ہوگا؟ اور اللہ نے وہ فرق بتایا ہے، لیکن یاد رہے بیٹے 5 ہیں، درجے میں فرق ہیں، لیکن ایک باپ میں سب جوائن ہیں، وہ ہے کیا؟ بیٹے بننے میں، سبحان اللہ، سب بیٹا ہی ہیں سب۔ ویسی فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ کے بعد صحابہ میں درجوں میں فرق ہے، لیکن ایک بات میں سب جمع ہیں، سب جنتی ہیں، سبحان اللہ بولے بھائی، سب جنتی ہیں۔ تو جنتی ہونے میں سب جمع ہیں، ایک جگہ جمع ہیں، درجوں میں فرق ہے۔ تو میں کہوں گا بھائی جب جنتوں میں فرق ہے، جنت میں نہیں ہے؟ ہاں بعض جنت اعلیٰ درجے کی ہیں، بعض جنت اس سے نیچے، بعض ان سے نیچے۔ نبیوں کی جنت سب سے اعلیٰ، پھر اس سب سے اعلیٰ جنت میں میرے نبی کی جگہ سب سے اعلیٰ، سبحان اللہ بولے بھائی۔ ہر جگہ فرق ہے بھائی، درجوں میں فرق۔ کس میں بولیے؟ درجوں میں فرق ہے۔ لیکن یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور قرآن کی آدھی آیت پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، مکمل آیت نہیں سناتے ہیں۔ میں آئیے آپ کو وہ آیت سنا دیتا ہوں، اسی آیت سے شروع کر دیتا ہوں اپنی پوری گفتگو۔
وہ آیت پاک سورہ حدید کی ہے. کیا بولیے؟ سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ سورہ حدید کی ہے. الحدید، ماشاء اللہ. تو جب سورہ کو اس کے ساتھ کنیکٹڈ کریں گے تب پڑھیں گے الحدید، سورۃ الحدید. کیا پڑھیں گے؟ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے. کیا بولیے؟ آیت نمبر 10 ہے. اللہ کریم کا ارشاد کریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اس ظالم نے، اس الحبیب الحسنی ظالم نے خالی وہ قاتلو وہاں تک پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر دیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى یہاں تک آیا ہی نہیں، کیونکہ یہاں پر اس کی رافضیت مر رہی تھی، اس کی خارجیت یہاں مر رہی تھی، اس لیے اس نے ادھر ہی اکتفا کر دیا اور لوگوں کو پھر اندر جا کے سمجھایا بھی نہیں. غلط ترجمہ، غلط تعبیر کر کے لوگوں کو سمجھانے کی ناپاک کوشش کی. سنیے پہلے اس کا ترجمہ. اور ترجمہ کس کا بولیے؟ اعلیٰ حضرت کا. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کنز ایمان ہوتا ہے، ایمان کا خزانہ ہوتا ہے. ان کے ترجمے سے خزانہ ایمان ملتا ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں ان کا ترجمہ، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو؟ مطلب تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو؟ تمہیں کیا ہے؟ ارے مومن ہو تو کرو. اور مومن راہ خدا میں خرچ کرنے میں کیا سوچے گا؟ دنیا سوچے گا، عمارت سوچے گا، بزنس سوچے گا، تجارت سوچے گا؟ نہیں. تمہیں کیا ہے؟ تم مومن ہو تو مومن ہو تو خدا کے ہو. سبحان اللہ. اور جب تم خدا کے ہو تو تمہارا سب کچھ خدا کا ہے. سبحان اللہ. اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں سب کا وارث اللہ ہی ہے. سب کا وارث اللہ ہی ہے. تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا. سبحان اللہ بولے بھائی. یعنی پہلے والے مرتبے میں بڑے ہیں. کن سے؟ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد، سبحان اللہ تو بولے بھائی، کیا کیا؟ راہ خدا میں خرچ کیا اور جہاد کیا. ہے نا؟ یہاں تک بات آ گئی کہ ہاں دونوں میں فرق ہے. فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ اعلیٰ درجے کے ہیں، فتح مکہ کے بعد کے صحابہ ان سے کم درجے کے ہیں. لیکن یاد رہے یہ فرق درجوں میں ہے، جنتی ہونے میں نہیں. سبحان اللہ. جنتی ہونے میں نہیں. کیوں؟ آگے اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے. فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ کے لیے بھی، فتح مکہ کے بعد کے صحابہ کے لیے بھی اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرما چکا ہے. سبحان اللہ بولے بھائی. فرما چکا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے فرما چکا ہے یہ کون سا سینٹینس ہے؟ فرما چکا ہے. اب بعد میں برساتی مینڈک اگر اس طرح سے صحابہ کی شان میں انگش نمائی کرے اور ٹر ٹر بولے تو پھر ان کی بولی کا کوئی اعتبار نہیں. ارے تم اگر اپنے سر کو زمین پر رگڑ رگڑ کے پیشانیاں زخمی بھی کر دو تو کچھ حل نہیں ہونے والا، کیونکہ اللہ ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما چکا ہے. سبحان اللہ بولے بھائی. اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہے. ارے تم کیا قیامت تک لوگ اگر پیشانی رگڑ کے بولیں کہ مولا نہیں تو نے سب کو جنتی کر دیا، میری خواہش یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے تھے میں ان کو صحابی نہیں ماننا چاہتا ہوں، اس کو جہنم میں ڈال دے. بولے نماز بولے بھائی تو اللہ کیا اپنی باتوں کو بدلے گا؟ بولے بھائی لا تبدیل لکلمات اللہ. سورہ یونس کی آیت نمبر 64 میں ہے. اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں. تو جب اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما چکا ہے تو پھر آج ان گستاخان صحابہ کی کوششوں سے کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. سنیے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. سبحان اللہ بولے بھائی. تمہارے کاموں کی کیا مطلب ہوا؟ اس آیت پاک کے اس ٹکڑے کو ادھر بھی سیٹ کرو کہ ادھر بھی کرو، یعنی قیامت تک یاد رکھنا فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ ہوں یا بعد کے
صحابہ ہوں، اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ فرما چکا ہے، تو قیامت تک یہی ماننا، قیامت تک یہی ماننا، اس کے بعد خرد برد مت کرنا، آگے پیچھے کوئی نئے جملے اسلام میں ایڈ کرنے کی کوشش مت کرنا، ون ڈے تو اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اسی لیے اگر آپ اپنے آپ کو صحابہ سے جوڑے رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ یہی کہیں گے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ میں نہیں کہتا وہ کلن، کل کا معنی ہوتا ہے انٹو انگلش آل، کیا ہوتا ہے بولیے؟ آل، وہ کلن، اور ان سب سے، سبحان اللہ بولیے، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ جب ان سب سے فرما چکا ہے تو ان سب میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، سبحان اللہ، ان سب میں امیر معاویہ بھی ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے بھی، ان سے بھی جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ تو ایسے جنتیوں کے خلاف اگر کوئی خبیث خباثت اگلتا ہے تو ہم جیسے غلامان صحابہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی منبر پر کھڑے ہو کر کے ایسے دریدہ دہنوں کو جواب دیں۔ اس لیے میں نے بابو کو بولا کہ بابو آج آ جائیے، ریکارڈ کیجئے اور ڈالیے، ہاں، اور یہ میری طرف سے چیلنج ہے، کسی کے بھی مائی کے لال میں دم خم ہے حضرت امیر معاویہ بات کرنے کے لیے تو میں پوری رافضیت اور شیعت کو چیلنج کرتا ہوں، ہاں، آ کر کے مجھ سے بات کرے۔ میں اگر ان کے گھروں کی کتابوں سے حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کو ثابت نہ کر دوں تو قسم اللہ کی بول رہا ہوں کہ میری سزا قتل ہے، میری سزا قتل ہے، قتل کر دے سکتے ہو، اور خوشی بخوشی اپنی جان دے دوں گا، لیکن الحمدللہ یہ نوبت نہیں آئے گی، میں ان کی کتابوں سے حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کو ثابت کر دوں گا، اپنی کتاب میں تو ہے ہی ہے، سبحان اللہ بولے بھائی، ہاں، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ جی عرض کر رہا تھا، تو اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر تمام مومنوں کو ایک عقیدہ دے دیا ہے کہ تمام صحابی جنتی ہیں، سبحان اللہ، تمام صحابی جنتی ہیں۔ صحابیت ایک درجے کا نام ہے صاحب، یہ ایک پوزیشن کا نام ہے، یہ ایک اسٹیپ کا نام ہے، یہاں تک ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں بنتی کہ وہاں پہنچ پائیں، نہیں بن سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ درجہ صرف ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھنے سے ملتا ہے، پھر ایمان کی حالت میں مرنے سے ملتا ہے، سبحان اللہ بھائی، نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھنا بھی اور ایمان کی حالت میں مرنا بھی، تب جا کے اللہ یہ درجہ دیتا ہے۔ اور اس درجے کی شان جانتے ہیں، اس درجے سے صرف انبیاء اور رسول اعظام اوپر ہیں، باقی کوئی نہیں، سبحان اللہ بھائی، خالی نبی اور رسول اوپر ہیں، نبی اور رسول اوپر ہیں، باقی کوئی مخلوق اوپر نہیں ہے۔ آپ بولو گے فرشتے بھی نہیں، سبحان اللہ بھائی، تو میں کہوں گا ہاں، انہی صحابہ میں وہ صحابہ جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے، پھر نبی پاک کے ساتھ جہاد بھی کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیے، اسلام کے لیے ہمیشہ آگے رہے، اسلام کے لیے اپنا تن من دھن لٹائے، سبحان اللہ بولیے، وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ لیکن ہاں وہ صحابی جنہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، خالی ایک عمل کیا کہ جہاد میں کافروں کی طرف سے آیا تھا، اچانک نبی پاک کا رخ زبا ان کی نگاہ میں پڑا، ادھر دل کی دنیا بدل گئی، کہا کہ بھائی یہ جو میرے حریف مخالف ہیں، یہ سامنے والے ہیں، کہ ان کے جو لیڈر ہیں، ان کے لیڈر کا چہرہ حقانیت بتا رہا ہے، نورانیت ان کے چہرے میں جھلک رہی ہے، نہیں حق ادھر ہی ہوگا، سبحان اللہ، حق ادھر ہی ہوگا۔ ایک کافر آدمی جو اب تک کافر تھا، گھوڑے کو ایڑ لگایا اور آ گیا نبی کی خدمت میں، کہا سرکار میں کلمہ پڑھتا ہوں، آیا تھا ادھر سے، اب آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، زکات نہیں دیا، حج نہیں کیا، کوئی نیکی نہیں کیا، خالی ابھی مومن ہوا، ابھی صحابی بنا، اور ابھی دشمن کے مقابل گیا، ابھی لڑا اور ابھی شہید ہو گیا، ان کے درجے کو کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ ہر غوث سے افضل ہیں، ہر ولی سے افضل ہیں، سبحان اللہ بھائی، ہر قطب سے افضل ہیں، ہر ابدال سے افضل ہیں۔ تو آپ نے دیکھا نہیں کہ خدا کی بارگاہ میں سب سے محترم بشان عبادت اگر کوئی ہے، اس عبادت کا نام نبی کا چہرہ دیکھنا ہے، نبی کا چہرہ دیکھنا ہے۔ تو صحابی انہیں کہتے ہیں جنہوں نے نبی پاک کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ ارے صاحب، نسبت سے ہر چیز بلند ہو جاتی ہے،
نہیں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے؟ ایم ایل اے کا پی اے، بولا بھائی نہیں ہے؟ ایم ایل اے کا پی اے، سی ایم کا پی اے، پی ایم کا پی اے، حالانکہ پی اے کوئی ایم ایل اے نہیں ہوتا، کوئی سی ایم اور کوئی پی ایم ہوتا کیا؟ لیکن جانتے ہیں نا خالی نسبت سے. تو میں کہوں گا اگر اسی نسبت پر ایمان لاتے ہو تو آؤ پھر مدینے میں، آؤ مدینے میں. کیوں؟ ارے اس لیے کہ مدینے میں کوئی کتا بھی گھومتا ہے نا وہ تیرے میرے گلیوں جیسا کتا نہیں ہے. سبحان اللہ بھائی، وہ کتا بھی قابل تعظیم ہے. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ. ہاں ایک عظیم محدث مدینہ طیبہ کی دھرتی میں موجود ہیں، روضہ رسول کے سامنے ایک کتا گھوم رہا تھا. ایک صاحب نے جا کے کتے کو مار دیا اور عجب ہے کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. وہ محدث دوڑتے کہتے ہیں ارے یہاں کے کتوں کو نہ مت مارو، یہ مدینے کے کتے ہیں. عظیم محدث ہیں اور دوڑ کے جاتے ہیں اور اپنے گود میں کتے کو اٹھاتے ہیں اور اپنا امامہ نکالتے ہیں، امامہ پھاڑتے ہیں. سبحان اللہ بھائی، امامہ پھاڑتے ہیں اور کتے کے پیر میں بینڈیج کرتے ہیں، گھر لاتے ہیں، اس کا علاج معالجہ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہم وہ سنی ہیں جو مدینے کے ذرات تو دور کی بات ہم مدینے کے کتوں کا بھی ادب اور احترام کرتے ہیں. کیوں صاحب؟ کیا اس نے نبی پاک کا چہرہ دیکھا تھا؟ کہا نہیں. پھر کیا ہوا؟ کہا نہیں وہ مدینے میں گھوم رہا تھا. سبحان اللہ بھائی، تو مدینے میں گھومنے والے کا جب یہ احترام ایک محدث کر سکتا ہے تو وہ صحابی جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی پاک کو ڈائریکٹ دیکھا ہو، سبحان اللہ بھائی، ان کی عظمت کا عالم کیا ہو سکتا ہے. ہاں اور یہ آج بے پندی کے لوٹے صحابہ پر بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس کا نسب ثابت نہیں، گندے نطفوں کی گندی اولاد صحابہ اکرام کی اس مقدس جنتی جماعت پر انگلی اٹھانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں. اللہ اکبر. میں کہوں گا صاحب اپنی زبان پر تالے لگا لو. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا قرآن تمہیں مجبور کر دے گا. اپنی باتیں واپس کرو کیونکہ تمہاری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر حیثیت ہے تو دنیا میں صرف ایک کلام ہے، اس کلام کا نام کلام الہی ہے. اس کلام کے علاوہ کوئی اور کلام نہیں ہے. سبحان اللہ بھائی. کیوں؟ ہم جو لکھتے ہیں وہ بھی کلام، اور بھی رائٹر لکھتے ہیں وہ بھی کلام، لیکن ہماری کتاب کے ساتھ لفظ کلام یوز نہیں ہوتا. یہاں تک کہ حدیث کے ساتھ بھی لفظ کلام یوز نہیں ہوتا ہے. صرف وہ قرآن پاک ہے، کلام مجید لوگ بولتے ہیں. سبحان اللہ، کلام مجید بولتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے تمام لوگوں کا کلام مر مٹنے والا ہے اور خدا کا کلام کبھی مر مٹنے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. اس لیے صرف یہی کلام ہے، صرف زندگی کے اعتبار سے یہی کلام ہے نا. تو میں کہوں گا ایسے لوگوں کو اپنی بات واپس کرو، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے اور خدا نے ان تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. اور کسی جنتی کے خلاف بات کرنا یہ جہنمیوں کی پہچان ہو سکتی ہے. جنتی کبھی جنتی کا مخالف نہیں ہو سکتا ہے. اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں. میں نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ اور اس کی ایک اجمالی تفسیر اور اس کا خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. ایک اور آیت پاک ہے، انشاءاللہ موقع ملے گا تو خالی قرآن سے صحابہ کی عظمت بیان کروں گا ایک دن. آج خالی میں 2 آیت پاک آپ کو سنانے والا ہوں. ایک آیت سنا دیا اور ایک اور آیت سماعت کر لیجئے. یہ سورہ توبہ ہے، کیا بولیے، اور آیت نمبر 100 ہے. بہت ایزی ہے. توبہ بھی یاد رکھنا ایزی ہے اور 100 بھی یاد رکھنا ایزی ہے. حدید بھی ایزی ہے، سورۃ الحدید، اور آیت نمبر 10 ہی ہے. کیا بولیے؟ ہاں 39 59 69 ہے نا. اس طرح کے ورڈز جو ہیں ذرا سا مشکل ہوتا ہے اور یہ تو بالکل ایک دم ایزی ہے نا. 100 آیت نمبر. سبحان اللہ بولیں گے بھائی؟ ہاں سنیں اللہ کریم کا ارشاد پاک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اور سب میں اگلے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے. سبحان اللہ بھائی. مطلب جب صحابہ کی بات آئے گی تو سب سے پہلے بات ہوگی تو مہاجر کی ہوگی، پھر انصار کی ہوگی،
پھر مہاجر اور انصار کے جو پیرو ہوئے، فالوورز ہوئے، اللہ ان سے راضی. سبحان اللہ. اللہ کن سے؟ مہاجر سے بھی، انصار سے بھی، اور مہاجر و انصار کے فالوور سے بھی. سبحان اللہ بولے بھائی، سبحان اللہ. سب سے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے نا. تو بات کتنی پکی ہے صحابہ اور اللہ میں. اور یہ بے پندے کے لوٹے آج ان لوگوں پر انگلی اٹھاتے، کہتے نہیں صحابہ کا کوئی کردار نہیں اسلام میں، صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں اسلام میں. میں کہوں گا صحابہ کا کردار اگر اسلام میں نہ مانو گے تو تیرا تو ایمان نہیں ہے ہی ہے. اپنے باپ کا ایمان ثابت نہیں کر سکتے ہو، اپنے باپ کا ایمان ثابت نہیں کر سکتے ہو. اس طرح کی باتیں کرتے. سنیے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ. اور یہ ہمارا اور آپ کا باغ نہیں، یہ کوئی لال باغ اور پیلا باغ نہیں. قرآن میں جب جنات کا ذکر آتا ہے اس کو بولتے ہیں باغ. کیا بولتے ہیں بھائی؟ اور باغ کہتے ہیں جنت کو. اس لیے لوگ جب دھوپ میں پریشان ہو جاتے ہیں نا تو باغیچہ میں جاتے ہیں، کیونکہ باغیچہ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے. یہ نشانی ہے جنت کی، یہ پہچانی ہے جنت کی، یہ پہچان ہے جنت کی، یا کم از کم جنت کی ہوا کی یاد دلاتی ہے ہمارے لال باغ کی ہوا. بات سمجھ آ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، تو ہنسنے کی بات یاد کرتا. اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ. سبحان اللہ بھائی. اور باغ کا مطلب جنت. کیا بولیے؟ جنت، جن کے نیچے نہریں بہیں. سبحان اللہ بھائی. کیونکہ جگہ کو بہت ہی زیادہ ٹھنڈ کرنے کے لیے، کیا ٹھنڈی کرنے کے لیے ہے نا، کیا کرتے ہیں بولے بھائی؟ اوپر کی ہوا، درخت کے نیچے، پھر نیچے سے نہر. سبحان اللہ بھائی. کیسا ماحول ہوگا. راجہ مہاراجہ لوگ جو پہلے رہا کرتے تھے نا، آج کل آپ لوگ اس کو بولتے ہیں فارم ہاؤس. کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ آج کل بولتے ہیں فارم ہاؤس، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم سب آج کل انگلش میں ترقی کرتے ہیں، ایمان میں نہیں. کس میں؟ انگلش میں. اب آدم شادی حال تھا. کیا تھا بولیے؟ آدم. بتائیے کتنا پیارا پاک نام ہے. اب انگلش نے ہم پر اتنا قبضہ کر لیا اور ہم لوگ انگلش کے اتنے غلام ہو گئے. اب وہ آدم نہیں رہا، وہ ایڈم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو میں کہوں گا پتہ نہیں مسلمانوں کو کون سا پاگل کتا کاٹا ہے جو اس طرح کی بدتمیزیاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب قیامت میں اٹھائے گا، آدم کے نام کو یہاں آپ لوگ چینج کیے، اپنے باپ کو کیسے منہ دکھاؤ گے؟ جب تم اپنے باپ کے نام کو چینج کرتے ہو تو تم تو کچھ بھی چینج کر دو گے. بتائیے آدم شادی حال کو کیا؟ ایڈم. کیا بولیے؟ ایڈم. ہائر انگلش کے غلاموں، ہائر انگلش کے غلاموں، اپنی شناخت نہیں باقی رکھ سکے، اپنی پہچان نہیں باقی رکھ سکے. ہاں، ہم دھیرے دھیرے بس انگلش کے غلام ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کی پناہ. خیر، جن کے نیچے نہریں بہیں. سبحان اللہ. اور یہ نہر ہمارے اور آپ کے اس زمین کے نہیں، جنت کی نہریں ہیں. ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں. یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ رب العزت کی اس آیت پاک نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر ایک عقیدہ دے دیا کہ انصار ہوں کہ مہاجرین ہوں یا ان کے فالوورز ہوں، ان کے شان میں کبھی بھی زبان تان دراز مت کرنا، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے. خالی راضی نہیں ہوا ہے، رب قدیر نے ان کو کیا دینا ہے اس کا بھی اعلان کر دیا ہے. وہ دینا ہے یعنی جنت دینا ہے. سبحان اللہ. جنت دینا ہے. اور رب نے ان کی کامیابی کا اعلان بھی کر دیا ہے. سبحان اللہ. فرماتا یہی بہت بڑی کامیابی ہے. تو یاد رہے، کامیاب لوگوں سے ان سکسیس، ناکام لوگ ہمیشہ جلا کرتے ہیں. نہیں جلا کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہم اہل سنت اللہ کے کرم سے کامیاب ہیں، کیونکہ کامیاب لوگوں سے ہم جلتے نہیں بلکہ خوش ہو جاتے ہیں. خالی خوش نہیں ہوتے بلکہ اپنا رشتہ ان سے محبت کا قائم کر لیتے ہیں. نہیں صاحب سبحان اللہ تو بولے بھائی، ہے نا. اور جو لوگ ناکام لوگ ہیں، ہر طرف پاؤں ہاتھ جھاڑ پھول کر کے دیکھ لیا، کہیں سے کچھ ملا نہیں تو دیکھا کہ چلو بھائی شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں. کہ کیا ہوگا کہ شارٹ کٹ میں یہی ہوگا کہ چلو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ایران سے پیسے ملیں گے، ہے نا، وہاں سے پیسے ملیں گے،
یہاں سے لڑکیاں ملیں گی، وہاں سے زنا کا موقع ملے گا، بولے نا ماشاءاللہ، بولے نا صاحب، یہی گنڈا گردی ہے۔ اور مجھے بولنے میں قطعاً شرم نہیں آتی، کیونکہ حق بولنے میں کس بات کا شرم ہے؟ جی عرض کر رہا تھا، رب قدیر کی اس آیت مطہرہ نے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 نے ہم اور آپ کو یہ عقیدہ دے دیا ہے کہ انصار و مہاجرین تمام صحابہ جنتی ہیں۔ خالی وہ نہیں جو ان کے پیرو ہوئے، ان کے پیرو کون ہوئے؟ تابعین۔ سبحان اللہ بولے بھائی، کون؟ تابعین، تابعین، یہ سب ان کے پیرو فالوورز ہوئے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ صحابہ بھی جنتی، تابعین بھی جنتی۔ سبحان اللہ بولے بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم ان صحابہ سے اپنی محبت کا رشتہ کیوں نہ جوڑیں؟ اب آئیے میں آپ کو چند حدیثیں سناتا ہوں۔ لوگ صحابہ کو گالی دینے لگے آج، اتنی جرات، اتنی ہمت، اتنی جرات، اتنی ہمت۔ لوگ کہتے ہیں صاحب آپ، ہم حضرت علی اور ان کی اولاد کی جشن مناتے ہیں، آپ کو کس بات کی تکلیف ہے؟ تو میں کہوں گا معاذ اللہ، معاذ اللہ، ہمیں کس بات کی تکلیف ہوگی؟ ہم تو انہی کے گھر کا کھاتے ہیں، ہم تو ان کے وفادار ہیں، ہم کو تکلیف کیوں ہوگی؟ ہاں، ہم کو اس بات کی تکلیف ہے کہ غدار لوگ ان کا جلسہ کیوں مناتے ہیں۔ ہم کو اس بات کی تکلیف ہے مکھوٹا پہن کر کے ان کے دشمن ان کے نام کا جلسہ سجا کر لوگوں کو بیوقوف کیوں مناتے ہیں، ہمیں اس بات کا درد ہے۔ ہاں، ان کے وفادار مناتے دل خوش ہو جاتا ہے، ہم خود مناتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو بہت ہی خوش محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو جی عرض کر رہا تھا، کہتے ہیں کہ بھائی ہاں آپ کو امیر معاویہ سے کیا مطلب ہے؟ میں کہا کہ کیوں نہ مطلب ہو، اسلام کی حکومت انہوں نے 20 سال نبھائی، ان سے مطلب اگر نہ ہو تو 20 سال کو اگر ڈیلیٹ کر دو گے تو تیرا باپ مسلمان کہاں سے ہوا؟ سبحان اللہ بولے بھائی، وہ 20 سال حکومت اگر ڈیلیٹ کر دو گے، 20 سے نکال دو گے تو 20 سال کے بعد پھر جب اسلام شروع ہوا تو یہ لوگ پھر مسلمان کہاں سے ہوئے؟ کدھر سے ہوئے؟ کیسے ہوئے؟ سوال نہیں بولے گا، بتائیے۔ میں اتنی ڈیپ پہ جا کے بات کر رہا ہوں، میں آپ کو وہاں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاں، اس طرح کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کائے کو آپ امیر معاویہ سے تعلق رکھتے ہو؟ میں کیوں نہ رکھوں، انہوں نے قرآن لکھا ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے قرآن لکھا ہے، قرآن لکھا ہے۔ سبحان اللہ، جو قرآن لکھے ان کو نہیں مانو گے؟ تم مت مانو، نبی مانے تھے، نبی مانے تھے تب تو ان سے قرآن لکھوائے تھے، خالی قرآن نہیں بلکہ خط بھی لکھوائے تھے۔ سبحان اللہ بھائی، نبی مانے اور غدار نبی تم نہ مانو، غدار نبی تم نہ مانو، کہاں سے تو آیا؟ کس کھیت کی تم مولی؟ کس کی تو پیداوار؟ مدینے والے جس کو احترام دے دیے ہیں، ہم قیامت تک ان کا احترام کریں گے۔ ان سے قرآن میرے آقا نے لکھایا، امام بخاری نے ان سے حدیث لی، امام مسلم نے ان کی روایت مسلم میں لکھا، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی، سبحان اللہ، امام ابو داؤد، بڑے بڑے محدثین نے ان کی روایت کردہ حدیث کو لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ کیا امام بخاری سے ہم بڑھ گئے؟ بولے بھائی، بڑھ گئے کیا؟ وہ ان کی روایت والی حدیث لیتے ہیں اور ہم آج ان کی شان میں گستاخی کریں گے؟ یہ ہمیں زیب دینے والی چیز ہے؟ نہیں صاحب، امت اس بات پر متفق ہے کہ یزید ہے، امیر معاویہ ہے۔ یزید کو ہم چھوڑیں گے نہیں، جہاں بھی ہوگا اس کے کرتوت کو بیان کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یزید بدنام زمانہ تھا، لوگوں کو آئینہ دکھائیں گے، کیونکہ کچھ لوگ آج یزیدی بن رہے ہیں، ہاں، یزید کے فالوئنگ میں آ رہے ہیں، یزید کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش میں ہے، تو ہم اس کو بھی ننگا کر کے چھوڑیں گے، ہے کہ نہیں بھائی؟ لیکن جن امیر معاویہ کے حق میں حضرت امام حسن مجتبی، حضرت علی کا بڑا بیٹا، سبحان اللہ، اسلام کا باغڈور تھما دیا ہو، سبحان اللہ بھائی، اسلام کا باغڈور تھما دیا ہو، تو بات ثابت ہو گئی۔ امام حسن مجتبی نے ہماری آنکھوں کا پٹا کھول کر کے سامنے رکھ دیا اور بتا دیا، امیر معاویہ غلط ہوتے تو پھر جس طریقے سے امام حسن نے ہاتھ نہیں دیا یزید پر، تو امام حسن بھی ہاتھ نہیں دیتے امیر معاویہ کے ہاتھ پر۔ یہ کیا بیٹا غلط نکلا، امام حسین نے جان قربان کر دیا،
لیکن باپ صحیح تھا تو اسی امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن مجتبی جو جنتی جوانوں کے سردار، انہوں نے اسلام کی حکومت ہی دے دی. سبحان اللہ، اسلام کی. یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، امام حسین کا ڈنکا بجاتے ہیں اور امام حسن مجتبی کا ذکر ایک بار بھی نہیں لیتے. ہاں، ان کی محفل میں امام حسن مجتبی کا نام تک نہیں آتا، نام تک نہیں آتا. کلیجہ جلتا ہے، کائے کو؟ خالص حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے. صرف یہی بات ہے. تو میں تو تعجب کی بات ہے، امام حسن مجتبی پر تمہارا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے کیا؟ کیا وہ غلط فیصلہ کریں گے؟ شاید تیرا ایسا ہی عقیدہ ہو، لیکن میرا عقیدہ ہے نبی کا بڑا نواسا کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. بس دنیا غلط ہو جائے گی، حسن مجتبی غلط نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. انہوں نے ہاتھ میں دے دیا. اللہ کی پناہ، صحابہ کی شان. میں نے خالی 2 آیت سنائے، کتنی بولیے؟ اللہ موقع دے گا تو آپ کے سامنے 30 سے زیادہ آیتیں صحابہ کی شان میں پیش کروں گا، ہے نا. آج چونکہ کم وقت ہے، خالی کئی حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، ہے نا. آئیے، میرے آقا نے کیا کہا؟ یہ تو اللہ نے فرما دیا ہے کہ صحابہ سے اللہ راضی اور صحابہ اللہ سے راضی. اور اللہ نے صحابہ کے لیے باغ تیار کر کے رکھا ہے جس کے نیچے نہریں بہنے والی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وہ سب کے سب بڑی کامیابی والے ہیں. اور اللہ نے سورہ حدید آیت نمبر 10 میں اعلان کر دیا کہ میں نے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، جنت کا. ارے بھائی، مولانا الیاس اطہر قادری صاحب ہمارے پڑوسی ملک کے دعوت اسلامی کے کیا کہتے ہیں کہ لیڈر ہیں، ہے نا. کیا ہے بولیے؟ لیڈر ہیں. لیکن آپ کی معلومات کے لیے ایک بات کہہ دوں، وہ مولانا الیاس اطہر قادری صاحب یہ سیکنڈ لیڈر ہیں. کیا بولیے؟ سیکنڈ لیڈر ہیں. فرسٹ لیڈر ہمارے ہندوستانی ہیں، ان کا نام رئیس القلم مناظر اسلام حضرت علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ. بات میں آئے گی نہیں؟ حافظ ملت کا علمی بیٹا. یہ جو تحریک بناتے ہیں، یہ جو کیا کہتے ہیں کہ یونٹی بناتے ہیں، یہ لوگوں کو یہ سب کا کوئی پتہ بھی نہیں تھا. ہندوستان کی سرزمین میں سب سے پہلے یونین بنانے والی ذات کا نام حضرت علامہ ارشد القادری. باضابطہ، اس سے پہلے بھی بنی ہوں گی، وہ باضابطہ نہیں، باضابطہ. تو دعوت اسلامی کے ایک دم ایکچول فاؤنڈر وہ کون ہے بولیے؟ حضرت علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی. ان کو جانتے کون ہے؟ یہ وہی آدمی ہیں جو بنگلور آئے تھے، جامعہ بلال. سبحان اللہ بولی بھائی. ان کی کوششوں کا نتیجہ پھر اس کے بعد انچے پارلیا میں کئی ایکڑ زمین خریدے تھے، بنگلور میں اپنا دامن پھیلا کر بھیک مانگ کر کئی ایکڑ جو زمین خرید. آج بھی وہ زمین خالی پڑی ہوئی ہے، آج بھی پڑی ہوئی ہے وہ زمین، کیس لڑ رہے ہیں. زمین خریدے تھے اہل سنت کی ایک بہت بڑی، سبحان اللہ بولے بھائی، بہت بڑی تعلیم گاہ بنانے کے لیے، یونیورسٹی بنانے کے لیے. کسی بڑے ادارے کے مقابل میں جو آج تک ہم اہل سنت کے پاس ایسا ادارہ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ بے وفائی ہوئی تھی. کچھ لوگوں نے جا کر کے جمشید پور میں جا کر کے منع کر دیا تھا کہ آپ دوبارہ نکو آؤ. حضرت نہیں آئے، آج تک زمین خالی ہے. کاش آ جاتے تو آج ایک بہت بڑی یونیورسٹی وہاں پر نظر آتی ہے. یہ وہ ارشد القادری ہیں. یاد کر رہا تھا، بات آئی تو میں نے سنا دیا آپ کو. تو مولانا الیاس اطہر قادری نے پڑوسی ملک پاکستان میں ایک نعرہ لگوایا، کیا؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی. تو بہت سارے کالے پیلے لوگوں کے پیٹ میں درد ہو گیا. ارے یہ نیا نعرہ، نیا نعرہ، نیا نعرہ، نیا نعرہ، نیا نعرہ. ہاں. اور ایک مولانا مفتی حنیف قریشی، پہلے ہم سنیے میں وہ تھے، آج کل بگڑ گئے. پورا رافضیوں اور شیعوں کی جھولی میں جا کے بیٹھا ہوا ہے اور فل وظیفہ لے رہا ہے، اسکالرشپ وظیفہ لے رہا ہے بڑھیا سے. پیسہ کیا نہیں کروا دیتا ہے نا، پیسہ کیا نہیں کروا دیتا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ ان پیسوں سے.
کیا نہیں کروا دیتا ہے. تو وہ اپنی تقریر میں کیا بول رہا ہے؟ یہ نہیں بول سکتے، یہ نعرہ نہیں لگا سکتے. کائے کو کہ بعد میں جو لوگ صحابی بنے پتہ نہیں ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا کہ نہیں ہوا. ماشاءاللہ بولے ماشاءاللہ بولے، ایسی باتیں کرے وہ. ہاں تو میں کہوں گا تجھے بھلے پتہ نہیں ہو لیکن قرآن سے ہم کو پتہ ہے، ہم کو پتہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سب سے جنت کا جب وعدہ کر لیا ہے تو سب صحابی ہیں. سبحان اللہ بھائی، جب سب سے جنت کا وعدہ ہے تو سب صحابی ہیں. بات ختم ہو گئی. اب آئیے میرے آقا فرماتے ہیں، ابو سعید خدری کی روایت کردہ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، باب المناقب میں ہے اور باب فضیلت الصحابہ میں یہ حدیث موجود ہے. ابو سعید خدری کی روایت میرے آقا فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. سبحان اللہ بھائی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو. اس کا مطلب غیب سے میرے آقا جانتے تھے بعد میں کچھ لوگ گالی دینے والے پیدا ہوں گے. لیڈر کو جب شک ہوتا ہے نا تبھی جا کر کے لشکر بھیجنے کے وقت الرٹ کر دیتا ہے. نہیں کرتے بھائی؟ جب لیڈر کو شک ہوتا ہے سبحان اللہ بولے بھائی، تب الرٹ کرتا ہے ایسا نہیں ہونا، ایسا کرو گے تو پھر پنشمنٹ ہے، سزا ہے. تو ان لیڈروں کو شک ہوتا ہے، میرے نبی کو شک نہیں یقین ہوتا ہے. سبحان اللہ بھائی، میرے نبی کو یقین ہوتا ہے، شک نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ، کیونکہ میرے نبی جو بھی بولتے ہیں اللہ کے بتانے سے بولتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اس لیے نبی کو شک، اس لیے میرے آقا کہتے ہیں میرے صحابہ کو گالی مت دو. سبحان اللہ، مطلب میرے آقا جانتے تھے بعد میں کچھ گالی دینے والے پیدا ہوں گے، تبھی تو میرے آقا یہ الرٹ کر رہے ہیں اپنے زمانے میں میرے صحابہ کو گالی مت دو. جانتے ہو تم کون ہوتے ہو گالی دینے والے؟ تمہارا ان کا مرتبہ جانتے ہو کیا فرق ہے؟ تو میرے آقا کہتے ہیں اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر گولڈ سونا راہ خدا میں خرچ کرے اور میرا کوئی صحابی 1.25 کلو سبحان اللہ جو اور گیہوں خرچہ کرے، برابر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ بھائی، میرا ایک صحابی اگر 1.25 کلو گیہوں یا جو خرچہ کرے اور تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر راہ خدا میں سونا دے دو، سبحان اللہ بھائی، سونا دے دو تو برابر. جب خرچہ میں برابر نہیں تو ایمان میں برابری کہاں سے؟ یہ تو خرچے کی بات ہے تو نماز میں برابری کہاں سے؟ روزہ حج و زکات میں برابری کہاں سے؟ سبحان اللہ بولیں گے بھائی. تو جتنا فرق میرے آقا نے یہاں دکھایا اتنا ہی فرق ہماری ان کی نمازوں کا ہے، ان کے اور ہماری ان کے اور یہ زکات کا فرق ہے. اللہ اکبر نہیں بولیں گے بھائی؟ میرے آقا کریم صحابہ کا یہ رتبہ بیان کرتے ہیں. آئیے ابو بردہ بن نیار کی روایت کردہ حدیث. ہاں انہوں نے کہا، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فیصل ایک دفعہ آسمان کی طرف سر اٹھائے، وہ کانا کثیرا ما یرفع راسہ الی السماء، اور حضور کی عادت کریمہ تھی کہ حضور بار بار آسمان کو دیکھا کرتے تھے. سبحان اللہ بھائی، کیوں 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 کیوں؟ اس کی کئی وجہ ہے. یا تو اس لیے کہ حضور کا وطن اصلی آسمان ہے. سبحان اللہ بھائی، یہ تو ہم زمین والوں کی شان بلند کرنے کے لیے آئے اور امت میں شامل کرنے آئے، بس. اصلی وطن کہاں ہے؟ آسمان ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بلندی میں میرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا. سبحان اللہ بولے سبحان اللہ. اس آدمی ہر وقت اپنے وطن کو یاد کرتا نہیں کرتا ہے، اس لیے میرے آقا اکثر آسمان کو دیکھتے تھے. یہ فرسٹ ریزن. سیکنڈ ریزن کیا ہے؟ وحی کے انتظار میں. سبحان اللہ بھائی، کس کے انتظار میں؟ وحی کے. تھرڈ ریزن کیا ہے؟ کہ چونکہ رحمتیں، فضیلتیں، کرم وغیرہ کی بارشیں ادھر سے ہی ہوتی ہیں. سبحان اللہ بھائی، ادھر سے ہی. اس لیے میرے آقا اس طرح ریزن میں آپ کو بہت بتا سکتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، محدثین کی طرف سے. سبحان اللہ. ہاں جی، تو میرے آقا ایک دفعہ آسمان کو سر اٹھا کے دیکھے
اور دیکھنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں فقالا، تو آسمان دیکھ کر میرے آقا نے کہا النجوم امانۃ للسماء، یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کی زندگی کا ضامن ہے. مطلب جب تک ستارے رہیں گے آسمان نہیں گرے گا. قیامت جب آئے گی نا تو سب سے پہلے ستارے جھڑیں گے، سبحان اللہ بڑے بھائی، پھر بعد میں آسمان کی چھت گرے گی. جیسے کہ ہم لوگ ڈیمولش کرتے تو پہلے بلب سب نہیں نکالتے ہیں، سب نکال دیتے ہیں، پھر چھت گراتے ہیں. سبحان اللہ بڑے بھائی. تو میں کہوں گا لوگوں کو یہ سب عقل کہاں سے آئی ہے نا؟ تو یہیں سے عقل آتی ہے. سبحان اللہ، سب اللہ ہی دیتا ہے. سبحان اللہ. عرض کر رہا تھا میرے آقا فرماتے ہیں یہ ستارے آسمان کے وجود کا ضامن ہیں. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ، جب یہ ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان بھی گر جائے گا. أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، تو آسمان کو وہ آ جائے گا جو آسمان سے وعدہ ہوا ہے. مطلب کیا؟ آسمان کا پھٹ جانا، روئی کے گالے بن جانا وغیرہ وغیرہ، یعنی قرب قیامت میں. اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي. یہ ایک ایگزامپل تھا، یہ ایک ایگزامپل تھا. میرے آقا نے ایگزامپل دے دیا کہ ستارے آسمان کے وجود کی دلیل. اس کے بعد میرے آقا کہتے ہیں اور میں صحابہ کے وجود کی دلیل. وَأَنَا آمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں صحابہ کے وجود کا ضامن ہوں. سبحان اللہ. فَإِذَا ذَهَبْتُ، تو جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا ہے نا، تو أَتَى أَصْحَابِي مَا يُعَدُونَ، تو میرے صحابہ پر وہ ساری چیزیں آئیں گی جن کا وعدہ ہے. کیا مطلب؟ یہ اختلاف، یہ آزمائشیں، یہ سب آئیں گی، یہ سب. تو آپ بولو گے صاحب یہ سارے اختلافات تو حضرت عثمان غنی کے آدھے خلافت کے بعد ہے، اور حضور کہتے ہیں میرے بعد صحابہ کو آزمائشیں آئیں گی. ابو بکر اور عمر کے زمانے میں تو نہیں آئے. تو میں کہوں گا بابو جب سورج ڈوب جاتا ہے نا تو 1.5-2 گھنٹہ تک سورج کی روشنی کا اثر باقی رہتا ہے. سبحان اللہ بولے بھائی، نہیں رہتا ہے نا؟ اس کی سفیدی ابھی بھی باقی 1.5-2 گھنٹے تک رہتی ہے. تو میں کہوں گا میرے آقا کی جو وفات ہوئی ہے نا، وہ جو غروب ہوا نبوت کا سورج، سبحان اللہ، تو اس کی روشنی، اس سورج کی روشنی خلافت صدیقی اور عمر تک باقی تھی. سبحان اللہ بولے بھائی، یہاں تک کہ عثمان غنی کی آدھی خلافت تک باقی تھی. پھر جب وہ روشنی غائب ہوئی تب جا کے یہ سارے اختلافات شروع ہوئے. لیکن صحابہ اور اہل بیت یا صحابہ کے آپسی جو اختلافات تھے وہ سب عداوتی اختلافات نہیں تھے، وہ اختلافی اختلاف تھے. دینی کسی مسئلے میں اختلاف، کیا بولے بھائی؟ کسی مسئلے میں اختلاف. ارے حدیث میں ہے، میرے آقا نے خود فرمایا ہے، ابھی حدیث آپ کو سناؤں گا کہ میرے صحابہ کے جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ سب برحق ہیں، اور تم لوگ ان اختلاف میں سے جو بھی لوگے میں اسے قبول کروں گا. مطلب کیا ہوا کہ 2 صحابی آپس میں جھگڑا کیے تو کچھ لوگ ادھر جاؤ گے، کچھ لوگ ادھر جاؤ گے، وہ دونوں صحیح ہیں. سبحان اللہ بڑے، دونوں حق پر ہیں. تو تم جن سے بھی لو حصہ، تمہارا حصہ اللہ قبول کرے گا، ریجیکٹ نہیں فرمائے گا. تو جب اتنی ایزی بات ہے صحابہ کے اختلافات کے بارے میں تو ان گتھیوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی کھولو گے، پریشان کرو گی امت کو، تو پھر یہ غلام چپ نہیں رہے گا، تمہارے گھر کے دروازے پر آ کر کے ثابت کر کے دکھائے گا کہ اب تک پوری امت اس پر خاموش تھی اور تو آج امت سے نکل رہا ہے جس کی بنیاد پر پریشان کر رہا ہے لوگوں کو. تمام امت اس بات پر متفق تھی کہ ان گتھیوں کو نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے جب چیپٹر کلوز کر دیا ہے تو کسی فرد بشر کی ہمت کیسے بنی کہ ان گتھیوں کو کھولے. میرے آقا نے ایک بات پر بند کر دیا، وہ کیا ہے کہ وہ اختلافات جو بھی تھے سو بھی تھے، تم جدھر سے بھی حصہ لوگے میں تمہارے حصے کو قبول کروں گا. سبحان اللہ. سنیں میرے آقا فرماتے ہیں میں صحابہ اکرام کی وجود کا ضامن ہوں. جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ پر وہ ساری چیزیں آئیں گی جن چیزوں کا وعدہ ہوا ہے نا. اچھا، پھر اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں وہ اصحابی امانۃ لامتی، اور میرے صحابہ میری امت کے وجود کا ضامن ہیں. سبحان اللہ. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ
پھر جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہی باتیں آئیں گی جن باتوں کا وعدہ ہوا ہے، اور وہ باتیں آ گئی ہیں آج، ہے نا۔ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ لوگ سر میں ٹوپی لگا کر، ہے نا، کرتا پاجامہ پہن کر صحابی کو گالی دیتے ہیں۔ کتنا خطرناک زمانہ آیا کہ نہیں، بتائیے بھائی۔ اللہ اکبر۔ یقیناً تو صحابہ کو میرے آقا نے اپنی امت کے وجود کا ضامن قرار دیا ہے، سبحان اللہ۔ پتا چلا کہ صحابہ کے بغیر امت کا وجود ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی پاک کے ہر نقل و حرکت کو، نبی پاک کی سنتوں کو، نبی پاک کے اٹھنے بیٹھنے کو، نبی پاک کے کھانے پینے کو، نبی کے زندگی گزارنے کے اسٹائل کو اگر حدیث کی روشنی میں کسی نے ہم تک پہنچایا ہے، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ سبحان بولے بھائی، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ تو آپ بولو گے اہل بیت نہیں تھے، تو میں کہوں گا اہل بیت بھی صحابی ہیں۔ سبحان بولے بھائی، جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی پاک کا چہرہ دیکھا۔ حضرت علی صحابی نہیں ہے، امام حسن صحابی نہیں ہے، امام حسین صحابی نہیں ہے۔ سبحان بولے بھائی، ہاں، تو اہل بیت کے جو افراد موجود تھے، کیا فاطمہ صحابیہ نہیں ہے؟ سبحان بولے بھائی، سبحان اللہ بولے بھائی۔ بلکہ وہ لوگ دو پوزیشن والے ہیں، یہ لوگ تو خالی ایک پوزیشن والی صحابی، اور فاطمہ صحابیہ بھی اور اہل بیت اطہار بھی، علی صحابی بھی اہل بیت اطہار بھی، حسن صحابی بھی اہل بیت اطہار بھی، سبحان بولے بھائی، اور حسین صحابی بھی اور اہل بیت اطہار بھی، سبحان بولے بھائی۔ پتا چلا ان کے پاس دو پوزیشن، ان کے پاس، اس کو بولتے ہیں سنی، سبحان بولے بھائی، اس کو بولتے ہیں سنی۔ بھائی بات اہل بیت کی آئے کہ بات صحابی کے آئے، کلیجہ توڑ کے بیان کرتا ہے، سبحان اللہ، خون نسیں نچوڑ کے بیان کرتا ہے، یہ ہے سنیت، سبحان اللہ۔ بے شمار حدیث ہے، ذرا وقت بتائیں گے مجھے آپ؟ 2 گھنٹے ہو گئے؟ ارے باپ رے باپ، بتائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب بات یہاں تک رک گئی نا، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ صحابی کی شان آئندہ جمعہ بھی سناؤں گا، ہے نا۔ آج تو 2 آیات اور 2 حدیث خالی سنایا آپ کو میں، کہ جس نے میری پوری تقریر ختم ہو گئی۔ ہاں، 1 گھنٹہ خطاب آئندہ جمعہ کروں گا، آپ کو دعوت دیتا ہوں، ذرا جب میری تقریر شروع ہوتی ہے اس وقت آ جائیں، کیونکہ پہلے میں قرآن بولتا ہوں، بعد میں حدیث بولتا ہوں۔ اگر محبت قرآن سے ہے، سننا چاہتے تو پہلے آنے کی آپ کوشش کریں، اور اللہ کے کلام سے نبی کے دوستوں کا مرتبہ سماعت کریں۔ کلام خدا کا، دوست نبی کے، سبحان اللہ بھائی۔ صحابی کا معنی ہوتا ہے نبی کا یار، نبی کا دوست، سبحان اللہ بولیں گے بھائی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار صحابہ سے محبت کرتے تھے، صحابہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے۔ حضرت بلال کہتے ہیں، بلال کون تھے؟ صحابی تھے۔ حضرت بلال کہتے ہیں نبی کی وفات کے بعد کبھی دل میں جب ارمان مچلتی تھی کہ نبی پاک وفات کر گئے، کیسے دیکھوں نہیں دیکھوں وغیرہ وغیرہ، تو فاطمہ زہرا کے گھر میں آتے تھے اور حضرت حسن حسین کو سامنے ایک جگہ جوائن کر کے پھر نبی پاک کا دیدار کر لیتے تھے، ہے نا، کیونکہ دونوں بھائی جب ملتے تھے نا تو نبی پاک علیہ وسلم کا زیروکس سامنے آ جایا کرتا تھا، سبحان اللہ بھائی، نبی پاک کا عکس سامنے آ جایا کرتا تھا، کیونکہ ایک بھائی ہے نا ناپ کے کمر کے نیچے سے نبی کی طرح تھے، ایک بھائی اوپر نبی کی طرح تھے، سبحان اللہ، ہے کہ نہیں صاحب؟ تو آپس میں وہ محبتیں، اللہ اکبر ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ سنی بنائے رکھے، ہماری زبان سے کبھی شان اہل بیت میں کوئی حرف نہ آئے اور شان صحابہ بھی کوئی حرف نہ آئے۔ اگر ایسا حرف آنے والا ہو تو اللہ ہم کو اس سے پہلے موت دے دے، ہم اس سے پہلے موت دے دے، موت تک اللہ ہمارے ہاتھوں میں صحابہ اور اہل بیت کا دامن تھمائے رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ ابھی ناتمام رہا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ